ہے۔ یہ جو معاملہ ہے جس کے لیے کیا جو بھی الفاظ استعمال کیا جائے وہ کم ہے، خاکوں کی اشاعت کے حوالے سے جس پہ ہر مسلمان کا دل مضطرب ہے، مغموم ہے، رنجیدہ ہے، اس میں ایک عام آدمی سوچ رہا ہے کہ اس میں ہمارا رویہ اس میں کیا ہونا، دل تو سب کے مضطرب ہیں، اس کے علاوہ ہمارا اور کیا اس پہ رسپانس ہونا چاہیے؟ میں آپ تینوں چاہوں گا اس پہ کامنٹ کیجیے گا، جو کہ ذرا کرنٹ افیئرس کا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اور ریلیٹڈ بھی ہے۔ سب سے پہلے تو دیکھیں، یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ دل میں ہم اس کو ناگوار سمجھیں۔ صحیح۔ اگر آپ صبح اپنے گھر سے باہر نکلیں اور آپ کی دیوار پہ آپ کے والد اور والدہ کو بری شکل میں کارٹون سا بنا دیا جائے تو ہم غصے میں آ کے کہیں گے یہ کون شیطان تھا، مجھے بتاؤ، اس کے دانت توڑ دوں گا۔ صحیح۔ تو کم از کم دل میں برا جاننا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر کوئی مسلمان بھائی بہن ہمیں سن رہا ہے کہ جس نے اس کے بارے میں سنا لیکن اس کے باطن میں کوئی غصہ یا کوئی ناگواری اور کراہت پیدا نہیں ہوئی، اسے اپنے ایمان کا خیال کرنا چاہیے اور ایمان کی فکر کرنی چاہیے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب تک ایسے لوگوں کو کوئی چوٹ نہ پہنچے تب تک وہ باز نہیں آتے۔ اچھا، اب چوٹ پہنچانے کا طریقہ، جنگ تو اب پاسبل نہیں ہے، نہ ہو سکتی، سوشل بائیکاٹ، دوسرا ان کی چیزوں کا، پروڈکٹس کا بائیکاٹ، اس انداز سے کہ ان کی معیشت کو نقصان پہنچے۔ جب نقصان پہنچے گا تو انہی کے اندر سے پریشر ان تک پہنچے گا، جیسے وہاں کے فرانس کے صدر نے ایسا کیا۔ اب ان کے جو بزنس مین ہیں وہ، ان کو جب نقصان ہوگا، ان کی ایکسپورٹ امپورٹ نقصان کا شکار ہوگی تو وہ کہیں گے تجھے ووٹ دے کر اس لیے لے کر آئے تو بیڑا غرق کر دیا تو نے خالی۔ ضروری نہیں ہے کہ ان کے ملک میں یا ان کے اطراف میں رہنے والا ہر شخص اس کے خیالات سے اور طریقہ کار سے متفق ہو۔ ایک تو یہ بھی ہماری بڑا مرض ہے، ایک کرتا ہے ہم کہتے ہیں سارے خراب ہیں، سارے نہیں، بہت محبت کرنے والے، اتنا پیار کرنے والے۔ میں کئی مرتبہ وہاں کی ڈومیسٹک فلائٹس میں ہم نے سفر کیا ہے، میں نے بڑا غور سے دیکھنے کی کوشش کی، میرے سر پہ امامہ ہوتا ہے، چہرے پہ داڑھی، کہ شاید کوئی اجنبیت نظر آئے، شاید کوئی ایسا ہو کہ جو ناگواری کی نگاہ سے دیکھے۔ آپ یقین کریں پبلک اتنی اچھی ہے، اگر وہ بیٹھے ہوں گے آپ کو جگہ دے دیں گے، آپ کی رسپیکٹ کریں گے، یعنی محبت اور پیار کا احساس۔ اس کا مطلب ہے کہ مخصوص لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، اس لیے سب سے نفرت نہ کریں، ایسے لوگوں سے کریں، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انہی کے لوگوں کو ان کے خلاف کر دیں، اور اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ بائیکاٹ کریں، سوشل بائیکاٹ کریں، اسی طریقے سے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں۔ بزنس میں نقصان ہوگا، معیشت میں نقصان ہوگا، پریشر پڑے گا، ہو سکتا ہے اگلی دفعہ اس کو ووٹ ہی نہ ملے۔ آپ دیکھیں نیوزی لینڈ کی جو تھی صدر ہے یا وزیر اعظم کو، اس نے جو مسلمان شہید کیے تھے اس نے ہمدردی اظہار کیا، میرے خیال میں پھر جیت گئی ہے نا وہ دوبارہ، مطلب ان کی عوامی سطح پہ پذیرائی ہوئی ہے۔ یہ بہترین طریقہ ہے، یا تو مار دیں، ڈیمیج کر دیں، یا عزت دے دیں، ایک چیز۔ تیسری چیز یہ ہے کہ عوام الناس سے ہماری گزارش ہے کہ از خود کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں کہ ان کو نقصان پہنچانے کے بجائے اسلام کو نقصان پہنچ جائے۔ اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کے جو ذی رائے، صاحب الرائے علماء کرام ہیں، آپ ان سے گائیڈ لائن لیں، اور ان کو چاہیے کہ وہ ان کو سب سمجھائیں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ اور آخری گزارش، بس کیونکہ ابھی ٹائم کم ہے، علماء سے گزارش ہے کہ ہمارا اس پر متفقہ طور پر کوئی ایک موقف نہیں آتا سامنے۔ مجھے موقع ملے گا میں اپنی تقریر ڈال دوں گا، آپ کو ملے گا آپ کی۔ ہمارے یہاں مرکزیت ختم ہو گئی ہے، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، گروپ بنانے کے لیے تیار ہیں، ایک ہو کر ایک موقف اور ایک طاقت کے ساتھ، کہ ہماری گورنمنٹ اپنے لحاظ سے کرے، علماء کریں، بلکہ ان میں بھی آپس میں کوارڈینیشن ہو تو بہت ہی بیسٹ ہے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ بھئی علماء بہت بڑی ایک طاقت ہے، ایک عوام الناس ان کے پیچھے ہوتی ہے، یہ ہماری پالیسی ہے، اس میں کوئی خرابی ہو بتائیے، اب اس کو لے کر آپ اپنے حلقے میں کریں، ہم اپنے حلقے میں کریں گے۔ اجتماعی کوشش سے نتیجہ بہت ہی بہترین نکل سکتا ہے۔ تو جب تک یہ تمام چیزیں ہم نہیں کریں گے تب تک کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور آخری بات، جو حضرت کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ خاکوں پہ غصہ آنا، اس کے خلاف عملی قدم اٹھانا بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک اپنا بھی احتساب ہونا چاہیے کہ کوئی اس کا خاکے بنانا نبی کریم کی بے ادبی اور گستاخی ہے نا۔ صحیح ہے۔ تو کیا نبی کا حکم ٹالنا اس میں کوئی بے ادبی کا پہلو ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ اگر ہم لوگ کریں کہ ہم سرکار کی محبت میں احکام شرع، احکام قرآن، احکام رسول کو پورا کرنے کی طرف آئیں تو ایک طاقت بنتی ہے۔ صحیح ہے۔ ہماری مسجدیں آباد ہوں، یہ خاص طور پر میں گزارش کرتا ہوں، جو یہ مطلب یہ کہ 12ویں کے جلوس اور دیگر چیزیں سب مستحبات ہو سکتے ہیں، لیکن مسجدیں بھی تو آباد ہوں۔ جلوس سامنے سے نکل رہا ہے، مسجد میں 4 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ طریقہ غیر غلط ہے۔ یاد رکھیں، باہر کی یہ سب کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری ایک ایک چیز کو نوٹ کیا جاتا ہے، مسلمان کتنے مسجد میں، کتنے باہر ہیں، سرکار کی محبت میں کیا کر رہے ہیں، ان کے آپس میں مکاتب فکر کس طرح اختلاف کر رہے ہیں، پھوٹ ڈالنا، یہ کرنا وہ کرنا، وہ ہم سے زیادہ ہماری اسٹڈی کرتے ہیں اور وہ اپنی پالیسیز بناتے ہیں۔
ہمیں بھی اجتماعی طور پہ بہت ہی سوچ سمجھ کر ایک اجتماعی طور پہ لائحہ عمل سامنے رکھنا چاہیے، تاکہ اس سے ان کے اندر خوف پیدا ہو اور وہ آئندہ اس طرح کے قدم اٹھاتے ہوئے 10 بار سوچیں۔ سبحان اللہ۔ جی یہ بات